الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمدہ تعالی. ہمارا درس پچھلے دروس کے اندر ہم نے قربانی کے متعلق مسائل کو بیان کیا. آج انشاءاللہ حدیث مبارکہ بیان کی جائے گی. حدیث مبارکہ ہے، حدیث کے راوی حضرت عمر بن خطاب ہے. معروف حدیث مبارکہ ہے کہ جس کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کا دار و مدار نیت کو قرار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اب وہ نیت کیا ہے کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کی اس نیت سے، تو اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہی ہوگی. اب یہ مکمل حدیث یوں ہے. معروف جو ہے وہ فقط ابتدائی الفاظ ہیں کہ انما الاعمال بالنیات. آگے جا کر اسی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کی، تو گویا اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہی ہجرت کی. اور جس نے مال حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی، تو گویا اس نے مال حاصل کرنے کے لیے ہی ہجرت کی. اور جس نے عورت حاصل کرنے کے لیے یا نکاح کی نیت سے ہجرت کی، تو اس کو فقط وہ عورت مل جائے گی. یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے، یہ تین مقامات بیان کرنے کے، کہ انسان جس نیت سے ہجرت کرے گا اس کو وہی چیز حاصل ہو جائے گی. اب یہ حدیث مبارکہ فقیر نے بیان کرنے کا شرف حاصل کیا ہے مسند امام اعظم سے. یہی حدیث ترمذی کے اندر بھی موجود ہے. یہی حدیث مبارکہ مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، اور نسائی شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور متعدد اور بھی حدیث کی کتب ہیں کہ جس کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. اب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے. محدثین نے جب اس پر کلام کیا تو سب سے پہلے شیخ ابو عبداللہ فرماتے ہیں، شیخ ابو عبداللہ نے اس گروہ سے مخاطب ہو کر کلام کیا ہے کہ وہ گروہ جو یہ کہتا ہے کہ ہر عمل اس کا اجر مل جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ ہر عمل کا پھل مل جاتا ہے، تو پھل سے مراد تو اس کا ثواب ہے اور اس کا اجر ہے. تو نیت ہو یا نہ ہو تو کوئی بھی عمل کر لیا جائے. ایک گروہ ایسا بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نیک عمل کیا جائے تو اس کا پھل مل جاتا ہے. لیکن شیخ ابو عبداللہ یہاں پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر عمل نیت کے بغیر بھی ہو جاتا ہے، تو آپ یہ بتلائیے کہ قسم کے بارے میں پھر آپ کا کیا جواب ہے. اور قسم سے بڑھ کر اب شیخ ابو عبداللہ یہ سوال کرتے ہیں کہ نیت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کہ اگر نیت طلاق کی ہے یا نہیں ہے، طلاق کے معنی میں. اب طلاق کے اوپر تو فقہی مسائل ہیں اور ایک طویل بحث ہے. تو شیخ ابو عبداللہ فرماتے ہیں کہ طلاق کے بارے میں پھر آپ کیا کہیں گے، کہ اگر ایک شخص نے لفظ طلاق کہا تو کیا آپ اس کی نیت کو دیکھیں گے یا کیا کریں گے. یہاں پر جب شیخ ابو عبداللہ نے یہ کلام کیا تو اس کے مقابلے میں امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب مسلم شریف کی شرح کی تو اس کے اندر آپ نے کلام کیا. آپ فرماتے ہیں، امام نووی فرماتے ہیں کہ عبادات کے اندر نیت کا ہونا ضروری ہے. اس کے اندر امام نووی نے جو مقامات بیان کیے ہیں وہ ہے تیمم، وضو، غسل، نماز، روزہ، حج اور اعتکاف. فرماتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں بغیر نیت کی ہو جاتی ہیں تو آپ اس پر جواب دیں. لیکن امام نووی خود ہی فرماتے ہیں کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ عبادات کے اندر نیت کا ہونا ضروری ہے،
اور جو شافی مسلک کے فقہا ہیں وہ یہ فرماتے ہیں، اب نیت کو سمجھنے کی بات چل رہی ہے، شافی مسلک کے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ عبادات کے اندر تو نیت جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے، لیکن جو طہارت کا باب ہے، چونکہ طہارت جو ہے یہ ترک کے باب کے ساتھ معلق ہے، لہٰذا اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مثال آپ کو دے دیتا ہوں غسل کے اعتبار سے۔ اب ایک شخص نے غسل کیا، اب اس کی نیت یہ تھی کہ میں ٹھنڈک حاصل کروں، اب اس نے غسل کر لیا، لیکن ٹھنڈک حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس شخص پر غسل واجب بھی تھا، لیکن اس نے جو غسل کیا وہ طہارت کے اعتبار سے نہیں کیا یا اس نیت سے نہیں کیا، اس نے غسل ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے کیا۔ تو یہاں پر امام اعظم کا یہ فتویٰ ہے، امام اعظم فرماتے ہیں کہ بے شک کہ نیت تو اس کی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے تھی، لیکن چونکہ طہارت بھی اس پر لازم تھی، غسل اس پر واجب تھا، تو اس نے غسل کیا اس کے ساتھ اس کا جو نجاست تھی وہ بھی ترک ہو گئی، کیونکہ ترک کے باب کے ساتھ طہارت ہے تو اس کی طہارت بھی ہو جائے گی، اور وہ چاہے کہ اس نے ٹھنڈک کی نیت سے غسل کیا لیکن اس کو ٹھنڈک بھی حاصل ہو گئی اور طہارت بھی حاصل ہوگی۔ اب یہاں پر شیخ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے کلام کیا، آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو امام نووی نے جو مقامات بیان کیے ہیں اس میں جو عبادات سے متعلق ہیں ان کے لیے تو نیت کی ضرورت ہے، لیکن جو طہارت کا باب ہے اس میں سے غسل، تیمم اور وضو کو نکال دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ترک کے باب سے ہے، لہذا یہ اس کے لیے تو نیت ضرورت نہیں ہے۔ تو اب نیت کو سمجھا جائے۔ اب جب شیخ ابو عبداللہ نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ یہ بتلائیے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، تو آپ طلاق کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اب کچھ لوگ، بلکہ کثرت سے لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے طلاق دیا لیکن ہماری نیت نہیں تھی۔ اب یہ مسئلہ بھی سن لیجئے نیت کے اعتبار سے۔ اب طلاق دو اعتبار سے ہوتی ہے، یا تو جو طلاق کے الفاظ ظاہر ہوئے وہ طلاق صریح تھی، صریح الفاظ کے ساتھ طلاق دی گئی، یا طلاق کے جو الفاظ تھے وہ کنایتن تھے۔ تو اب اگر جس شخص نے صریح الفاظ کے ساتھ طلاق دی تو پھر اس میں پھر کلام نہیں کیا جائے، پھر اس میں سے جواز نہیں ڈھونڈا جائے، پھر چونکہ وہ صریح الفاظ کے ساتھ لفظ طلاق استعمال ہوا تو وہ طلاق فقہاء کے ہاں، مفتیان ملت کے ہاں وہ طلاق رائج ہو گئی۔ اگر طلاق کے الفاظ کنایتن تھے یعنی اشاروں کے ساتھ تھے، کنایہ سے مراد اشارہ، تو پھر اس کے اندر کلام ہو سکتا ہے۔ پھر جو فقہاء ہیں وہ علم الکلام کے تحت اس پر تحقیق کرتے ہیں کہ اگر وہ مجلس جس کے اندر کنایتن الفاظ طلاق کے استعمال ہوئے، وہ جو نشست چل رہی تھی، وہ جو مذاکرہ ہو رہا تھا، اگرچہ وہ مناظرہ اور وہ جو آپس میں گفتگو اور وہ جو نشست چل رہی تھی وہ طلاق کے حوالہ سے تھی، تو پھر فقہاء کے ہاں وہ طلاق گردانی جائے۔ لیکن اگر وہ جو مجلس تھی اور جو مذاکرہ تھا وہ طلاق کے حوالہ سے منعقد نہیں تھا، کلام کچھ اور چل رہا تھا، بیچ میں موضوع طلاق کا چلا اور لفظ طلاق استعمال ہوا، تو پھر اس کے اندر فقہاء کلام کرتے ہیں۔ اس کے اندر مزید کلام اور بھی ہے۔ شیخ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ہر عمل جو ہے اس کا تعلق نیت سے ہے، تو پھر یہ بتلائیے کہ اگر ایک شخص نے ادھار لیا اور ادھار واپس کیا اور اس کی نیت نہ تھی، تو کیا اس کا ادھار واپس ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ تو سب کا جواب ہے ہو گیا، کیونکہ اس نے دینا تھا،
اس پر فرض تھا کہ وہ قرض واپس کر لوٹا. تو شیخ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو بغیر نیت کے بھی قبول ہوتے ہیں. اب وہ کیا ہیں؟ شیخ فرماتے ہیں کہ قرض کا لوٹا دینا، کسی کی امانت کا لوٹا دینا، اذان کا دے دینا. ایک شخص کی نیت نہیں ہے اذان دینے، اب وہ مسجد میں گیا، اس کو کسی نے کہہ دیا کہ اذان دے، اس نے اذان دے دی. اب چونکہ وہ گھر سے نیت تو کر کے آیا نہیں تھا کہ میں نے اذان دینی ہے، تو جو اس نے اذان دی ہے وہ بغیر نیت کے تھی اور اس کا اجر اس کو ملے گا. اسی طرح تلاوت ہے، قرات. اسی طرح ایک شخص رستے سے گزر رہا تھا، اب اس کی یہ نیت نہیں تھی کہ میں اس رستے کو صاف کروں یا پاک کروں، لیکن رستے میں اس نے ایک پتھر دیکھ لیا، ایک کنکر دیکھ لیا، یا ایک ایسی چیز دیکھ دی کہ جو گزرنے والوں کو تکلیف کا سبب بن سکتی ہے. اب اس شخص نے اس تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا. اب نیت تو نہیں تھی رستے کو صاف کرنے، لیکن اگر یہ عمل کر دیا تو اس کو تو ثواب ملے گا. اور ایک مقام اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص آپ جا رہے ہیں رستے میں، کسی نے سوال کیا بھائی یہ بتائیں کہ رستہ کہاں جاتا ہے، کوئی آپ سے رستہ پوچھ لے، تو آپ کا ارادہ تو نہیں تھا یہ نیکی کرنے کا. اب اس شخص نے چونکہ سوال کر لیا، آپ نے اس کو رستہ بتلا دیا، تو چونکہ نیت داخل نہیں تھی لیکن آپ نے یہ نیک عمل کیا تو آپ کو اس نیک عمل کا ثواب ملے. اس کے اندر اور بھی مزید کلام ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں اسی پر اور مزید کلام بھی کریں گے. لیکن مجموعہ کلام یہ ہے، امام نووی بھی اس کے اوپر کلام کیا اور شیخ بدر الدین عینی. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو نیت ہے انما الاعمال بالنیات، اس کے اوپر جو الف لام داخل ہے یہ استغراق کا ہے. مراد کیا ہے کہ جب نیت ساتھ داخل ہوتی ہے تو عمل شرعاً معتبر ہوتا ہے، اور اگر نیت داخل نہ ہو تو عمل کا جو معتبر ہونا ہے اس کے اندر پھر کلام ہوتا ہے. لہذا عمل کا جو اثر ہے وہ ہر چیز کے اندر پایا جاتا ہے. اب گزشتہ دنوں میں عید گزری، قربانی لوگوں نے کی. اب یہ سوال کیا گیا کہ اگر ایک شخص نے تکبر کی نیت سے قربانی کی تو اس پر فقہا کیا کلام کرتے ہیں؟ کیا اس نے دکھلاوے کے لیے قربانی کی تو فقہا اس پر کیا کلام کرتے ہیں؟ کیا اس نے فقط لوگوں کو دکھلانے کے لیے قربانی کی ہے تو کیا ہے؟ تو اس سارے کلام کا جواب کیا ہے؟ وہ یہی حدیث مبارکہ کہ اس کی نیت کو دیکھا جائے گا کہ اس کی نیت کیا ہے. رب ذوالجلال نے خود ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اب رب ذوالجلال نے تو فیصلہ کر دیا کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں لحومها ولا دماؤها، نہ تمہاری قربانیوں کا خون پہنچا نہ اس کا گوشت پہنچا. وہاں کیا پہنچا اللہ کی بارگاہ میں؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. وہ تقوی اور پرہیزگاری، تقوی پرہیزگاری سے مراد وہ نیت تھی کہ جس نیت سے وہ قربانی کی گئی. تو لہٰذا اس حدیث مبارکہ کے اندر جو کلام ہے وہ نیت کے اعتبار سے کہ آپ جو بھی عمل کریں گے، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ حج ہے، چاہے وہ کوئی بھی عبادت ہے، کوئی بھی آپ عمل کریں گے، اس پر جو سب سے زیادہ جو تقوی کا اثر ظاہر ہوگا وہ اعمال پر جو سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے وہ نیت کا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اسی مضمون کو کل کے درس میں بیان کریں گے. دعا ہے رب ذوالجلال عمل خالص کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.